آج میں آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ کیوں آیا تھا یہ صرف مجھے ہی معلوم تھا۔ میری بیوی نے مجھے پانی دیا تو اچانک سے مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی اور میں نے وہ پانی گرا دیا۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اس کی بات سنتے ہی ایک لمحے کے لیے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، لیکن پھر جب اپنی تینوں بیٹیوں پر دوبارہ نظر کی تو ان سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ سوچ لیا تھا کہ بس اپنے منصوبے پر آج ضرور عمل کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ بھی نہ سوچا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں وہ میری زندگی پر کیا اثر ڈالے گا۔ مجھے پر تو بس جائیداد حاصل کرنے کی دھن سوار تھی اور اس کے لیے میں ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔ آج اس نے بچیوں کو جلدی سلا دیا تھا۔ چھوٹی والی کو بخار تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ ہی لگی رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، کافی دن ہو گئے ہیں جب سے یہ بچی پیدا ہوئی ہے، ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے باتیں کروں، تمہارے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، میں پہلے چھوٹی والی کو سلا لوں، پھر آپ کے پاس آتی ہوں۔ اسے اندر ہی اندر یہ ڈر تھا کہ تیسری بیٹی کی پیدائش پر میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا ہے، شاید میں اس سے ناراض ہوں، اس لیے اس نے میرے لیے حامی بھر لی۔ میں نے اپنا کام کر دکھایا۔ وہ صبح اٹھ ہی نہ سکی۔ میں نے انتہائی سنگدلی کا مظاہرہ کیا اور اپنی ہی 3 معصوم بیٹیوں کو یتیم کر دیا۔ مجھے اس بات کا ذرا برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ میں افسوس بھی کیوں کرتا کہ مجھے تو جائیداد کی لالچ پڑی ہوئی تھی اور اسی لالچ نے مجھ سے اتنا بڑا جرم کروا دیا تھا۔ میری بچیوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بالکل چھوٹی سی تھی، اپنی ماں کو تلاش کرنے لگی، لیکن ان کے رونے پر بھی مجھ پر کوئی اثر نہ پڑا۔ میں جلدی سے اسے دفنا کر آ گیا۔ میں ویسے بھی اسے نفرت کرتا تھا، اس لیے مجھے اس کے مرنے پر کوئی افسوس نہ ہوا، نہ میں نے اپنی بیٹیوں کے درد کا سوچا۔ مجھ پر تو جائیداد کی دھن سوار تھی۔ میں فوراً سے اس کی تدفین کے انتظامات کرنے لگا، اور جیسے ہی اسے دفنا کر واپس آیا تو ایک بہت بڑی حقیقت میرے سامنے موجود تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا جائے گا اور میں یوں خود کو بے بس محسوس کروں گا۔ جس جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا، وہ جائیداد یوں میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور میں ہاتھ ملتا ہی رہ جاؤں گا۔ میں مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوا، کیونکہ چارپائی پر بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر میری رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس شخصیت نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور پھر جو کچھ کہا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا، سب کچھ ملیا مٹ ہو گیا تھا اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا اس کے سب کچھ الٹ ہی ہوا۔ میرے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ میں وہیں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے گزرے وقت کو سوچنے لگا۔ میں نے اتنا بڑا جرم کر لیا اور اس کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ میں اپنی ساری زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ بہت سارے خسارے میرے منتظر تھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، وہ مقصد بھی حاصل نہ ہوا اور سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ میرا نام رمیز ہے اور میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد ہوں۔ مجھ سے بڑے 3 بھائی تھے۔ والدین نے کبھی ہم میں فرق نہ کیا۔ ہم چاروں بھائیوں کو ایک جیسا پیار دیا۔ مجھ سے بڑے تینوں بھائی تو اپنی زندگی میں سیٹ ہو گئے، لیکن میں ایسا کچھ خاص نہ کر سکا، کیونکہ میرے اندر سستی اور کاہلی بھری ہوئی تھی، اور اسی سستی اور کاہلی کے پیش نظر میں نے نہ پڑھائی کی، نہ اپنے والدین کی کوئی بات مانی، بلکہ اپنی منمانی ہی کرتا رہا۔ میرے تینوں بھائی مجھ سے نالاں تھے۔ اکثر میرے والدین سے کہتے تھے کہ اسے کچھ سمجھائیں، اسے کچھ بتائیں کہ زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے اور یہ ابھی تک عیش و عیاشی میں مصروف ہے، سمجھتا ہے کہ ہمیشہ زندگی ایسی ہی رہے گی۔ لیکن اسے سمجھائیں کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ابھی تو یہ بھائی کی کمائی کھا رہا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہے کہ جہاں اسے خود اپنے کمانا چاہیے اور والدین کی خدمت کرنی چاہیے، جیسے ہم سب کر رہے ہیں۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی، مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ نہ میں نے پڑھائی کی تھی، نہ میں جاب کرتا تھا۔ ایسے میں کون اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کرتا؟ لیکن پھر میں نے اپنے بھائیوں کی بات کو سیریس لینا شروع کیا اور اپنے محلے میں ہی ایک دکان پر نوکری کر لی۔ تنخواہ بہت کم تھی، لیکن میں نے سوچ لیا کہ لوگوں کی باتوں کو نہیں سنوں گا اور کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ یوں میں نے وہاں دکان میں نوکری کر لی۔ امی ابو تو اسی بات پر خوش تھے کہ میں نے اپنے بارے میں کچھ سنجیدہ ہونا شروع تو کیا، اس لیے انہوں نے مجھ سے گھر کا خرچہ لینے سے منع کر دیا اور کہا کہ تم خود اپنے پیسوں سے بچت کرو اور اپنا مستقبل بناؤ، ہم آج ہیں کل نہیں۔ بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے،
तुम्हारी आदतों से वो वैसे भी वाकिफ है। अगर हमें कुछ हो जाता है तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें अपने घर में ना रखें। मैंने उनकी बात मान ली। तनख्वाह में थोड़ा इजाफा हुआ। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि मुझे शादी करनी है। मैंने मोहल्ले की एक लड़की को पसंद कर लिया। अम्मी को डायरेक्ट उसके घर पर रिश्ते के लिए भेज दिया। उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उस लड़की के वालिदैन नहीं थे, वो अपने चचा चची के साथ रहती थी। उन्होंने ही उसे पाला था। वो यतीम थी। मैं खुश था कि चलो मेरी शादी हो गई, अब जिंदगी बदल जाएगी। इसी दौरान मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया और मेरे भाइयों ने मुझसे आंखें फेर ली। मैं किराए के घर में रहने लगा। मेरी बीवी ने इस मामले में मेरा बहुत साथ दिया। तनख्वाह वैसे ही मामूली थी। भाइयों ने जो जायदाद मेरे हवाले की वो मेरी बीवी के नाम कर दी, ये कहकर कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो, हम तुम्हारी बीवी के नाम जायदाद कर देते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं था। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत थी, इसलिए कोई एतराज ना कर सका। बीवी ने मेरे भाइयों के सामने एहतजाज किया कि मेरे शौहर की जायदाद उन्हीं के नाम पर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और यूं मेरी सारी जायदाद मेरी बीवी के नाम कर दी। वैसे भी उन्होंने बंटवारे में बहुत ज्यादा नाइंसाफी से काम लिया था। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन फिर ये सोचकर मैं चुप हो गया कि अगर बीवी के नाम भी वो कुछ ना करते तो हम दोनों तो खाली हाथ रह जाते। दिन गुजरने लगे। मेरे यहाँ पहली बेटी की पैदाइश हुई तो मुझे बहुत ज्यादा मायूसी हुई। मैं बेटी की ख्वाहिश लिए हुए था। मैंने बीवी से कह दिया कि अगली बार मुझे बेटा ही चाहिए। वो मुझे देख कर रह गई। कहने लगी, बेटी भी तो अल्लाह की रहमत होती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने उस दिन पहली बार उस पर गुस्सा किया और कहने लगा, ये मेरी ख्वाहिश है कि लड़का हो तो लड़का ही होना चाहिए। मेरी बात सुनते ही वो मुझ पे यूं देखने लगी जैसे मैं कोई पागल इंसान हूँ, और वाकई में ऐसा ही था। मैंने खुद को पागल साबित करने में कोई कसर न छोड़ी। मेरी बीवी अब मुझसे काफी हद तक दूर हो गई। वो हर वक्त डरी सहमी रहती, मुझसे बात भी ना करती। मैं उसे जितना करीब होने की कोशिश करता वो मुझसे इतना ही दूर हो जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हो क्या गया है। इसी दौरान उसके चचा चची को उस पर रहम आ गया और उसके वाले साहब की जितनी भी जायदाद बनती थी उन्होंने वो भी मेरी बीवी के नाम कर दी। तब उसे तहफ्फुज का एहसास हुआ और उसे लगा कि जायदादें उसके नाम पर हैं तो मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसमें हिम्मत आ गई और दूसरी बार भी जब लड़की हुई और मैंने उसे गुस्से भरी निगाहों से देखा तो कहने लगी, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, यह अल्लाह की देन है। अगर आपको मेरे साथ गुजारा नहीं करना है तो आप साफ साफ कह दीजिए, मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे बच्चों पर इस तरह उंगली ना उठाएं। वो मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हैं। उसकी बात सुनकर मुझे बेतहाशा गुस्सा आ गया कि वो मेरी मोहब्बत की बदौलत ही मेरे घर में मौजूद थी, राज कर रही थी। और आज जब मैंने उसे बेटे की ख्वाहिश जाहिर की तो वो मुझसे साफ और वाज़ह तौर पर कहने लगी कि आप मुझे छोड़कर चले जाएं। मुझे ये बात पसंद ना आई तो मैंने सोच लिया कि उसके ऊपर सौतन ला कर रहूंगा। मेरे भाइयों ने कुछ सोच कर ही मेरी जायदाद उसके नाम की और अब उसके पास अपनी जायदाद भी मौजूद थी, इसलिए उसका पलड़ा भारी था। पर मैंने भी सोच रखा था कि मैं मर्द हूं और मैं वही करूंगा जो मेरी सरशत में लिखा हुआ है। मैंने अपनी दुकान के पास मौजूद ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक लड़की के साथ इश्क लड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा बदजन हो गया। मेरी अना पर चोट पड़ी और उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये कदम उठाया। तीसरी बार जब मेरी बीवी उम्मीद से हुई तो मेरा मुआशका जोर शोर से चल रहा था। मैंने सोच लिया कि अगर इस बार भी मेरी बीवी ने बेटी पैदा की तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा और उसे खबर तक नहीं होने दूंगा। वो अपनी बच्चियों में मसरूफ रहती, उसे इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि मैं कहाँ होता हूँ, क्या करता हूँ, किसके साथ मसरूफ होता हूँ। शायद वो मुझ पर एतमाद करती थी। दिन गुजरने लगे। तीसरी बेटी की पैदाइश पर मैंने अपनी सोच को अमली जामा पहना लिया और उसी औरत से शादी कर ली जो तलाक याफ्ता थी और जिसका पहले से एक बेटा मौजूद था। मैंने उसे साफ और वाज़ह तौर पर बता दिया कि तुमसे शादी सिर्फ बेटे के लिए कर रहा हूँ। मेरी बीवी ने सिर्फ बेटियां ही पैदा करके दी हैं और तो उसे छोड़ इसलिए नहीं सकता क्योंकि मेरी सारी जायदाद उसके नाम पर है और उसकी अपनी भी बहुत सारी जायदाद है जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मेरी दूसरी बीवी भी राजी हो गई क्योंकि वो खुद भी एक लालची औरत थी। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई कि मुझे अपनी पहली बीवी से सख्त नफरत महसूस होने लगी। उसे जब देखता तो दिल चाहता कि उसे इस घर से निकाल दूं, लेकिन मैं बेहद मजबूर था। मेरा दिल बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं लपकता था। वो अक्सर मुझसे इस रवैये की शिकायत करती तो मैं उससे कहता कि तुमने मुझे 3 बेटियां पैदा करके दी हैं, ये इसी वजह से है। जबकि असल वजह तो ये थी कि अब मैं अपनी दूसरी बीवी में दिल लगा बैठा था और उसी के पास जाने को तरजीह देता।
میں نے اس راز کو اپنی پہلی بیوی سے چھپایا ہوا تھا، کیونکہ اگر یہ راز اس کو پتا چل جاتا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیتی۔ اس لیے میں نے چاہتے ہوئے بھی اس سے نفرت ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اسے نہیں چھوڑا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری اس سے نفرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب بھی میں اپنی تینوں بیٹیوں پر نظر کرتا تو بہت افسوس ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر میں پہلے ہی صحیح فیصلہ کر لیتا تو آج مجھے یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ اب میں دن رات یہی سوچنے لگا کہ کس طرح جائیداد کو بغیر کسی فساد اور جھگڑے کے اپنے نام کروا لوں، تاکہ پہلی بیوی کو طلاق دے سکوں اور آرام سے دوسری بیوی کے ساتھ رہ سکوں۔ وہ امید سے تھی اور اس نے مجھے خوشی کی خبر سنائی تھی کہ ڈاکٹر نے بیٹا بتایا ہے۔ اب دن رات میں یہی منصوبے بناتا رہا۔ بالآخر ایک منصوبہ میرے ہاتھ لگ گیا، جو بہت خطرناک منصوبہ تھا جو میں نے بنایا، لیکن اس پر عمل کرنے سے میری زندگی سنور سکتی تھی۔ اس لیے میں نے عمل کرنے کا ارادہ کر لیا اور سوچ لیا کہ میں اپنی پہلی بیوی کو راستے سے ہی ہٹا دوں گا۔ یوں نہ وہ ہوگی، نہ کوئی فساد ہوگا، نہ مجھے کوئی پریشانی ہوگی، نہ مجھے جائیداد کی کوئی فکر ہوگی، کیونکہ اس کے مرنے سے جائیداد خود بخود میرے نام منتقل ہو جائے گی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میری 3 چھوٹی بیٹیاں ہیں جو اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی میں نے تو انہیں پیار کی نظر دیکھا تک نہیں تھا، ان سے کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ ڈری سہمی رہتی ہیں اور کبھی میرے پاس نہ آتی، کیونکہ میں نے کبھی باپ ہونے کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ ایسے میں وہ مجھ سے کیسے محبت جتا سکتی تھی؟ وہ اپنی ماں کے پلو سے چپک کے رہتی اور جب بھی میں گھر آتا تو چپکے سے دوڑ کر اپنے کمرے میں بھاگ جاتی۔ چھوٹی والی تو بہت چھوٹی تھی، کبھی کبھی مجھے دیکھ کر ہنس پڑتی، لیکن تب بھی میرا دل نہ پگھلتا، اور اب تو میں نے ان کی ماں کی جان لینے کا ہی سوچ لیا تھا۔ اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں آفس سے جلدی آ گیا، اور جلدی آتے ہی میں نے گھبراہٹ میں بہت سی ایسی غلطیاں کی کہ میری بیوی مجھے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، آج آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی، کیا ہوا ہے؟ آفس میں کوئی جھگڑا ہوا ہے یا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ اس کی یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو میرا دل پگھل گیا، لیکن میں نے ایک بار پھر سے خود کو مضبوط کیا، اور بالآخر وہ وقت بھی آیا جب میں نے اسے کہا کہ میں نے کافی عرصے سے تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے کا ایک کپ نہیں پیا، سارے کام نمٹا لو، پھر ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ساتھ میں چائے پیتے ہیں۔ میری اتنی سی توجہ پر وہ کھل اٹھی اور کہنے لگی، میں ابھی سارے کام ختم کر کے آتی ہوں اور چھوٹی بیٹی کو سلاتی ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ چائے بنا کر لائی، بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے بہانے سے اسے کچن میں بھیجا اور اپنے ہاتھ میں موجود زہر اس کی چائے میں ملا دیا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی چائے پیتی رہی۔ اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے الٹی آنے لگی، زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، اسے زور کی ابکائی آئی اور خون کی الٹی ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا آخری وقت ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس دنیا سے گزر گئی۔ مجھ پر اس کے اس طرح دنیا سے چلے جانے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے بڑی بے دردی سے اسے مار ڈالا اور پھر اس کے جنازے میں بھی جلدی کی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرے بھائیوں نے اس کاغذ پر لکھا تھا کہ اگر اس کی بیوی کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جائیداد اسے مل جائے گی۔ اسی وجہ سے تو میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ میری دوسری بیوی نے مجھے یہ قدم اٹھانے کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، اسی نے تو مجھے یہ آئیڈیا دیا تھا، میں نے تو صرف عمل کیا تھا۔ میں نے اپنی دوسری بیوی کو یہ خبر سنائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، کہنے لگی، میں بہت خوش ہوں، ہم اپنی زندگی بہترین طریقے سے شروع کر سکتے ہیں۔ یہی خوشی لے کر میں گھر آیا تو ایک ایسی شخصیت کو دیکھا جو میری ہی منتظر تھی۔ اس شخصیت کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، ساری خوشی ایک لمحے کے لیے ہوا ہو گئی۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی کا وکیل تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ تب میرے پاس آیا تھا جب اس کے چچا چچی نے اس کی جائیداد اسے واپس کی تھی۔ اس نے کچھ کاغذات تیار کروائے تھے، تب میں نے زیادہ دلچسپی ظاہر نہ کی۔ اگر ظاہر کر دیتا تو مجھے پتا چل جاتا کہ میری بیوی کا مارنا مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکا، اور الٹا میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ وہاں وکیل موجود تھا، مجھے دیکھ کر تعزیت کرنے لگا، کہنے لگا، ان کی اچانک موت سے میں بہت زیادہ غمگین ہوں، لیکن دنیا کے بھی کچھ تقاضے نبھانے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے آپ کے محلے سے ہی خبر ہوئی کہ شرمین بھابھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ انہوں نے مجھے کچھ وصیت کی تھی اور میں یہی وصیت آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے ایک خط میرے حوالے کیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ میں اپنے مرنے کے بعد یہ خط آپ کو دے دوں اور آپ کو وصیت بھی بتا سکوں۔ اس کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے پوچھا، کون سی وصیت کی؟
بات کر رہے ہیں؟ کیسا خط ہے؟ میری بات سنتے ہی اس نے مجھے وصیت اور خط دونوں پکڑا دیے، اور جیسے جیسے میں وہ دونوں تحریریں پڑھتا گیا میرے پیروں تلے سے زمین تو کیا سر کے اوپر سے آسمان بھی اٹھ چکا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ جو کچھ میں نے سوچا اس میں سے کچھ بھی میرے کام نہ آیا، البتہ میں قتل کا مرتکب ہو گیا۔ میں نے اپنی ہی بیٹیوں کی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس جائیداد کے لیے جو میری کبھی نہ تھی نہ کبھی ہو سکتی۔ میری بیوی نے شاید اپنے برے وقت کو جانچ لیا تھا، اس لیے اس نے وکیل سے کاغذات تیار کروا لیے تھے جس میں واضح طور پر لکھوایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد میری بیٹیوں کے نام پر منتقل کر دی جائے اور شوہر کے نام پر کچھ بھی نہ رکھا جائے، کیونکہ انہیں اس وقت سب سے زیادہ تحفظ کی ضرورت ہے۔ میرے شوہر کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے میں ان کی اور اپنی ساری جائیداد اپنی رضامندی سے میرے مرنے کے بعد اپنی بیٹیوں کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ ہدایت بھی کی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری بیٹیوں کو ایک ایسے بے اولاد جوڑے کو دے دیا جائے جنہوں نے بہت پہلے سے مجھ سے میری بیٹیاں مانگی تھی، کیونکہ میرے شوہر کا رویہ ان کے ساتھ درست نہیں تھا۔ وہ بے اولاد جوڑا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی کا ہی دوست اور اس کا شوہر تھا، جو اکثر ہمارے گھر آیا کرتے۔ میں سمجھتا تھا کہ میری بیوی میری ہر ایک چیز سے بے خبر ہے، جبکہ وہ ہر چیز سے باخبر تھی۔ اسے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس نے خط میں واضح طور پر لکھ دیا تھا کہ میں تمہارے سارے کرتوتوں سے واقف ہو گئی ہوں، بس اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب خود تم اس بات کا اعتراف کرو گے۔ لیکن وہ میری باتوں میں آ گئی اور یوں اپنی موت میرے ہاتھوں سے چن لی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے میرے سارے کرتوتوں سے واقفیت کے بعد حفاظتی طور پر بہت سے اقدامات کر رکھے تھے۔ میں اپنی دوسری بیوی میں مگن تھا، تب اس نے سارے اقدامات کیے تھے۔ وکیل نے جب یہ ساری باتیں کی تو میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بے اولاد جوڑا بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ وہ میری تینوں بیٹیوں کو لے کر اپنے گھر پر چلا گیا اور میں نے اپنی دوسری بیوی کو اپنے گھر پر بلا لیا، اسے اس بات کو چھپا لیا اور یہی کہا کہ بہت جلد جائیداد میرے نام ہو جائے گی۔ اس بات میں وہ خوش ہو گئی، لیکن یہ بات کب تک چھپ سکتی تھی؟ آخرکار اسے پتہ چل گیا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جو میرا بیٹا پیدا ہوا، اور اسی دن اسے اس بات کی خبر ہو گئی کہ میرے نام کچھ بھی نہیں ہے۔ میری ساری جائیداد، میری بیوی کی جائیداد بھی میری بیٹیوں کے نام ہے۔ تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی، اس وقت مجھ سے کھڑے کھڑے طلاق لے لی اور کہنے لگی، ساری عمر تم اپنے بیٹے کا منہ نہیں دیکھ سکو گے، تمہارا کیا بھروسہ؟ تمہیں جائیداد نہیں ملی تو تم میرے ساتھ بھی وہ سب کرو جو تم نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں پوری دنیا کو بتا دوں گی کہ تم نے اپنی پہلی بیوی کو خود مارا ہے، تاکہ تم اپنی ساری جائیداد اپنے نام پر کر لو۔ وہ میرے بیٹے کو لے کر رخصت ہو گئی اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس نے صرف دھمکی نہیں دی بلکہ میرے بھائیوں کو بھی بتا دیا کہ تمہاری بھابھی کو مارنے والا یہی شخص ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے دیا، حالانکہ مجھے آئیڈیا دینے والی وہی میری دوسری بیوی تھی جس نے مجھے پوری دنیا میں رسوا کر دیا، سارا الزام مجھ پر ڈال دیا اور مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ میرے تمام اپنوں نے مجھ سے تعلق توڑ دیا۔ پہلی بیوی کو میں نے خود اس دنیا سے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دیا۔ میری بیٹیوں کا میری پہلی بیوی نے پہلے سے ہی انتظام کر دیا تھا، شاید اسے اپنی موت کی خبر ہو گئی تھی، اور دوسری بیوی نے میرے کارنامے دیکھتے ہوئے اور جائیداد ہاتھ نہ آنے کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا۔ میرے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ میں قاتل ہوں تو میری نوکری بھی چھوٹ گئی۔ میں سڑک پر آ گیا، میں در بدر پھرنے لگا، بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرنے لگا۔ میں کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا؟ زندگی کے 5 سال اسی طرح در بدر گزار دیے۔ میں ہر روز روتا اور یہی سوچتا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اپنی بیٹیوں کو ان کی ماں سے محروم کیا، اپنی نیک سیرت اور معصوم بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا، اس جائیداد کے لیے جو میرے ہاتھ نہ پہلے تھی نہ اب آئی، اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکیلا رہ گیا۔ میری حالت ابتر ہو چکی ہے، میرا دل تڑپتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شکل دیکھوں، اپنے بیٹے کو محسوس کروں، لیکن اسی کسک میں میں زندگی گزار رہا ہوں، روز روتا ہوں، روز مرتا ہوں۔ میری بیٹیاں ایک بار مجھے اپنے والدین کے ساتھ مارکیٹ میں نظر آ گئی تھیں، بڑی ہو گئی تھیں، بہت خوبصورت ہو گئی تھیں۔ قدرت نے مجھے میرے بیٹے سے بھی ملوایا تھا۔ میری بیوی کو میں نے کلینک کے باہر دیکھا تھا، اس کے ساتھ 6 سال کا بچہ تھا، وہ وہی میرا بیٹا تھا۔ اپنے بچوں کو اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی میں ان کو محبت کرنے کے لیے آگے نہ بڑھ سکا، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ اب بس موت کا انتظار ہے کہ کب وہ میرے پاس آئے، مجھے اپنی آغوش میں لے اور میں ایک دوسرے جہاں میں پہنچ کر سب سے پہلے اپنی بیوی سے معافی مانگوں اور نجات پا جاؤں۔